بنا رہے ہیں کیشو نٹ چکن ود ایگ فرائیڈ رائس. میں نے آئل اس میں لیا تقریباً 1 کپ اور جنجر گارلک پیسٹ یا آپ سمپل گارلک پیسٹ بھی لے سکتے ہیں 2 ٹیبل اسپونس. اس میں چاپ کی ہوئی گاجر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں تقریباً 1 کپ اور اس کو میں اچھی طرح سے جو ہے فرائی کروں گی اور تقریباً میں آدھا گلاس جو ہے اس میں پانی ایڈ کروں گی تاکہ گاجر جو ہے وہ گل جائے. آپ بوائلڈ گاجر بھی لے سکتے ہیں اور پہلے میں نے سمپلی اس کو جو ہے فرائی کیا ہے. پانی اس میں جا رہا ہے تقریباً آدھا کپ اور میں یہ اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ گاجر جو ہے وہ گل جائے. اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں کور کر دوں گی تقریباً 1 سے 2. اور یہ گاجر کا جو ہے پانی وہ خشک ہو چکا ہے. اس میں اب میں ڈال رہی ہوں شملہ مرچ، چاپڈ شملہ مرچ تقریباً 2 کپ اور اس میں جائے گی بند گوبھی تقریباً. بند گوبھی ہے میں نے کاٹی بھی ہے اور یہ تقریباً جائے گی 2 کپ باریک کٹی ہوئی بند گوبھی. اب شملہ مرچ، گاجر اور بند گوبھی اس کو میں فرائی کروں. اب میں فرائی کی ہوئی سبزی میں ڈال رہی ہوں ابلے ہوئے چاول جو کہ ہیں تقریباً 5 کپ اور سمپل میں نے اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کے جو ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا یا آپ نمک کے بغیر بھی اس کو بوائل کر سکتے ہیں, ڈیپینڈز آن یو. اب اس میں جا رہا ہے سویا ساس اور سویا ساس ہے تقریباً 5 ٹیبل اسپون کے قریب اور کالی مرچ جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے حسب ذائقہ. آپ 2 ٹیبل اسپونس لے سکتے ہیں کالی مرچ پاؤڈر, بلیک پیپر پاؤڈر اور نمک اس میں جائے گا حسب ذائقہ. اور یہ ساری چیزیں ڈال کر میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لوں گی. اور ایگ فرائیڈ رائس جو ہے ہمارے آلموسٹ بن چکے ہیں. 2 انڈے میں نے لے لیے ہیں اور ان انڈوں کو جو ہے میں نے فرائی کر لیا ہے اور فرائی کر کے میں نے اس کو پیسز میں توڑ لیا ہے اس طریقے سے. اور اب ان انڈوں کو جو ہے میں ایگ فرائیڈ رائس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس سبز پیاز بھی کٹی ہوئی ہے, گرین پورشن ہے اس پیاز کا, وہ سبز پیاز جو ہے باریک کٹی ہوئی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی. اور تقریباً 1 کپ کے قریب جو ہے وہ سبز پیاز ہے میرے پاس. یہ چلیے اس میں سبز پیاز جو ہے چاولوں کے اوپر ڈال کر اور میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی. ایگ فرائیڈ رائس جو ہے وہ ہمارے پک کر تیار ہو چکے ہیں. بون لیس چکن جو ہے اس کو بنانے کے لیے, کیشو نٹ چکن بنانے کے لیے جو ہے میں لے رہی ہوں اس میں انڈے تقریباً 2 عدد ایک الگ بول میں اور اس میں چکن جو ہے وہ جا رہا ہے تقریباً 500 گرام 500 گرامز. بون لیس چکن ہے یہ. اور اس میں اب جائے گی چینی تقریباً 1 ٹی اسپون, یہ چینی چلی گئی اس میں. اور نمک میں اس میں ڈال لوں گی حسب ذائقہ. کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے وہ اس میں جائے گا تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب. کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں, سفید مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے اس میں ڈالی تھی سفید مرچ تقریباً 1 ٹی اسپون. اور سویا ساس اس میں جا رہا ہے تقریباً 3 ٹیبل اسپون. چلی ساس اس میں جائے گا تقریباً 2 ٹیبل اسپون. اور اس میں جائے گا فلور یا میدا تقریباً 2 ٹیبل اسپون. کارن فلور جائے گا اس میں تقریباً 1 ٹیبل اسپون. اور اس سارے مکسچر کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. چکن کو میں نے اچھی طرح سے اس مکسچر میں ملا دینا ہے. آئل میں نے لیا ہوا ہے فرائی کرنے کے لیے اور اس کے اندر جو ہے یہ میں چکن بون لیس جو ہے وہ ڈال رہی ہوں, وہ ایڈ کر کے میں اس کو فرائی کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے تک. اور یہ میں اس کو کر رہی ہوں ڈیپ فرائی. اور آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے فاسٹلی اس کو آپ فرائی کریں گے, سلو کوک نہیں کرنا. سلو کوک کرنے سے چکن جو ہے وہ ہارڈ ہو سکتا ہے. یہ چکن جو ہے میرا اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اور یہ پریپیئر ہو چکا ہے. ایک الگ دیگچی میں نے لیا ہے آئل تقریباً 2 ٹیبل اسپون اور اس میں نے ڈالا ہے گارلک پیسٹ. گارلک پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 میڈیم پیاز جس کے میں نے کیوبس بنا لیے ہیں. تو پیاز جو ہے وہ میں اس میں ڈال کر فرائی کر لوں گی. دو میڈیم گاجر لی ہوئی ہے میں نے اور گاجر کے میں نے پیسز بنا لیے اس طریقے سے گول گول. اور گاجر اور پیاز کو جو ہے میں گارلک کے مکسچر میں فرائی کروں گی. بہت زبردست کی ریسیپی ہے, ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا, بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے. اور یہ اس میں جا رہی ہے شملہ مرچ کے کیوبس اور شملہ مرچ 3 درمیانی لی ہے میں نے, اس کو میں نے کیوبس میں کاٹ لیا ہے.
اس کو بھی میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اس میں. اور اس میں 3 قسم کے سوس یوز ہوں گے جو کہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی. اور ایچ پی سوس اس میں یوز ہوگا. نمک اس میں جا رہا ہے فی الحال, نمک اس میں ڈال رہی ہوں حسب ذائقہ. مکس کر لیا. اور اس میں چلا جائے گا سب سے پہلے چلی سوس, تقریباً 2 ٹیبل اسپون. چلی سوس ڈال کر جو ہے میں اس کو پھر سے مکس کروں گی, اور میں اس میں ڈال دوں گی ساتھ ہی ایچ پی سوس. ایچ پی سوس جائے گا تقریباً 1 ٹیبل اسپون. اب ایچ پی سوس, چلی سوس اور اوئسٹر سوس 3 سوسز ڈال رہے ہیں اس میں. ان میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک آپ اس حساب سے بیلنس کر لیجیے گا. یہ چلی سوس کے بعد چلا گیا ایچ پی سوس 1 ٹیبل اسپون. ایچ پی سوس ڈل گیا اس میں. اب اس میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ جائے گا اوئسٹر سوس. سب سوسز ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. آپ چاہیں تو اس میں کالی مرچ یا سفید مرچ ڈال سکتے ہیں حسب ذائقہ. اور اس میں جا رہے ہیں کاجو, تقریباً 8 سے 10 عدد. روسٹ کیے ہوئے کاجو جو ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں, اور کاجو ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تمام سوسز کے ساتھ. بہت زبردست سا اروما آ جاتا ہے اس میں. سوسز کا ٹیسٹ جو ہے بہت اس کو انہانس کرتا ہے اس کے فلیور کو. اور اچھا سا فرائی کرنے کے بعد یہ جو چکن میں نے فرائی کیا تھا گولڈن براؤن, یہ کوک چکن کے پیسز میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. 1 منٹ تک کے لیے میں پکاؤں گی اور ہمارا کیشو نٹ چکن جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گا. بہت یمی ریسیپی ہے. کیشو نٹ چکن کو آپ پاستا کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر ایگ فرائیڈ رائس آپ نے نہیں ٹرائی کرنے. لیکن ایگ فرائیڈ رائس تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کی اصل ریسیپی ہے ایگ فرائیڈ رائس اور مین سرونگ ہے. اور اب جو ہے ایگ فرائیڈ رائس اور کیشو نٹ چکن کو سرو کیا جا رہا ہے. یہ جا رہا ہے ڈش میں. بہت زبردست اس کی خوشبو, چائنیز اسٹائل مزیدار سے. اور یہ آ جائے گا اس پہ کیشو نٹ چکن, زبردست تھا. اور آپ سرونگ کا کوئی دوسرا طریقہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور بے شک آپ بول میں رائس رکھ لیں اور سائڈ سے کیشو نٹ چکن ڈال دیں, یا آپ اس طرح بھی سرو کر سکتے ہیں. ضرور میرے چینل گھر کی ککڑی کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.